کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان المبارک۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقرا شیئر کر رہی ہیں۔ اقرا کہتی ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بے تحاشا ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ہم لوگ اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے گئے۔ ہم لوگوں کے ماموں کا گھر حیدرآباد میں تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے، میرے جو کزنس تھے سب بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم لوگ ہر گرمی کی چھٹیوں میں ماموں کے گھر جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ ہر بار بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے تھے۔ اس بار ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگوں کی فیملی اور ماموں لوگوں کی فیملی، ماموں لوگوں کا ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جو حیدرآباد میں بہت دور ایک ایسی جگہ پر تھا جو بالکل ویران اور سنسان جگہ تھی۔ وہ بہت خوبصورت کنٹری سائیڈ ایریا تھا۔ وہاں پر ہر طرف گرینری ہی گرینری تھی۔ 1 سے 2 بار ہم لوگوں نے پہلے بھی وہ فارم ہاؤس دیکھا تھا، لیکن اب ہم لوگ وہاں پر باقاعدہ اسٹے کے لیے جا رہے تھے۔ ہم دونوں فیملیز کا وہاں پر اسٹے جو تھا وہ 10 دن کا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ خیر، ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا اور ہم لوگ ماموں کے گھر سے ان کے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم لوگ ان کے فارم ہاؤس پر پہنچے تو وہاں پر موسم بہت زیادہ اچھا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، بڑے بڑے درخت تھے اور ان بڑے بڑے درختوں میں ماموں کا بہت خوبصورت فارم ہاؤس تھا۔ کافی بڑا فارم ہاؤس تھا۔ ماموں نے یہ فارم ہاؤس کسی سے خریدا تھا اور ان کو یہ خریدے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے، لیکن وہاں پر ان کا کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا۔ بس کبھی اوکیجنلی جب ہم لوگ جاتے تھے تو وہاں پر جا کر کبھی کبھار ہم لوگ 1-2 گھنٹے کے لیے ٹائم گزارتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ اس بات کو بھی 3 سال گزر گئے تھے۔ 3 سال کے بعد ہم لوگ وہاں پر باقاعدہ 10 دن رہنے کے لیے گئے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ماموں کے گھر میں جو ان کی میڈ کام کرتی تھی وہ اور ان کی فیملی بھی تھی، کیونکہ وہاں پر پورے گھر کو سنبھالنا، کام کاج کرنا ایک بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، ماموں نے سارے انتظامات کروا دیے۔ ابھی ہم لوگوں کو پہلا دن ہی تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو سب تھکے ہوئے تھے۔ جاتے ساتھ فوراً سے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ فارم ہاؤس سے باہر نکلیں گے اور یہاں کا جو علاقہ ہے اس کو ایکسپلور کریں گے۔ ہم لوگ سب اکٹھے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 12 سال تھی وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ عمر بھی بہت خوش تھا۔ اسے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا جہاں پر سبزہ ہوتا تھا یا درخت ہوتے تھے، وہ وہاں پر جا کر ہمیشہ ایکسائٹیڈ ہوتا تھا۔ جب ہم لوگ گئے، ہم لوگ سارے ایک طرف تھے۔ عمر کو ہم لوگوں نے دیکھا، وہ ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس درخت کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم اس کو بار بار آوازیں دے رہے تھے کہ عمر زیادہ آگے مت جاؤ، آگے بہت گھنے درخت ہیں، واپس آ جاؤ۔ وہ یہی کہہ رہا تھا، بس میں ابھی آ رہا ہوں۔ کافی دیر ہو گئی، ہم لوگ کافی علاقہ ہم لوگوں نے دیکھ بھی لیا۔ ماموں نے ہمیں منع کیا تھا کہ زیادہ آگے نہیں جانا، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے کا علاقہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ یہ کرتے کرتے مغرب ہو گئی۔ ہم لوگ عمر کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن عمر کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار آوازیں دے رہے تھے کہ وہ کہاں پر چلا گیا، لیکن وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی ہم لوگوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ جیسے ہم لوگ اس درخت کی طرف گئے، اس سے آگے ویسے ہی 2 سے 3 درخت ایک ہی لائن میں تھے اور وہ سب دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ تبھی تیسرے درخت کے پاس ہم لوگوں کو عمر کھڑا دکھائی دیا، لیکن وہ وہاں پر ایک عجیب و غریب پوز میں کھڑا تھا۔ وہ درخت کے اوپر بازو رکھ کر یوں کھڑا تھا جیسے وہ رو رہا ہے، اور وہ باقاعدہ رو بھی رہا تھا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اس کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ جس پر عمر نے جب ہمیں دیکھا تو ڈر گیا۔ وہ آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی ریڈ تھا۔ ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو پکڑ کر لائے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے لگا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں ڈر گیا تھا،
میں تم لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن تم لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تبھی یہاں پر ایک آنٹی آئی، وہ آنٹی مجھے اس ٹرک کے پاس لے کر آئی، وہ ابھی یہاں پر کھڑی تھی، وہ بہت اچھی ہیں۔ تبھی ایک دم سے وہ آنٹی بھی یہاں سے چلی گئی، میں ڈر گیا تھا، میں اس لیے رو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کون سی آنٹی، کیسی آنٹی، کہاں سے آئی تھی؟ اس نے یہ کہا کہ میں جب ٹرک کے پاس رو رہا تھا تو وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی، عمر میرے پاس آؤ۔ میں نے دیکھا تو وہ اس ٹرک کے پاس کھڑی تھی، میں ان کے پاس گیا، وہ میرے سے باقاعدہ باتیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، تم ادھر میرے پاس ہی رہو۔ تو میں ان کے پاس ہی تھا، تبھی میرے دیکھتے دیکھتے وہ آنٹی اس ٹرک کے پیچھے گئی اور غائب ہو گئی۔ میں اس سے ڈر کے یہیں پر کھڑا ہو کر رونے لگ گیا۔ ہمیں لگا کہ یہ اپنے پاس سے کوئی کہانی بنا رہا ہے، ہم نے اس کی کسی بات کا اتنا خاص نوٹس نہیں لیا، اس کو ڈانٹنے لگے اور اس کو گھر لے آئے۔ جیسے ہم لوگ گھر پہنچے، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، امی وغیرہ کو ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ کافی آگے تک گئے تھے۔ عمر بڑا چپ چپ تھا۔ امی نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ روتا کیوں رہا ہے؟ تو ہم نے ساری بات بتائی کہ یہ درخت کے پاس جا کر کھڑا تھا، ہم اس کو آوازیں بھی دے رہے تھے، اور جب ہم لوگ واپس آئے تو یہ اس سے بھی آگے تھا اور رو رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے عمر جو تھا وہ امی کی طرف دیکھ کر رونے لگ گیا۔ امی نے اس کو اپنے پاس بلایا، اسے بہت سخت بخار تھا۔ امی ڈر گئی کہ اس کو اتنا سخت بخار کیسے ہو گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی اس کو بخار وغیرہ نہیں تھا جب ہم لوگ گھر سے نکلے تھے۔ امی کو لگا کہ شاید بچہ ہے تو ڈر کیا ہوگا۔ اب ہم لوگ کافی زیادہ کزنس تھے، ہم لوگوں نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم لوگ رات بھر جاگتے رہیں گے اور ہم لوگ یہاں پر کافی زیادہ انجوائے کریں گے۔ ہم لوگوں نے فارم ہاؤس کے وہ کمرے لیے جو سیکنڈ فلور پر تھے، بڑے جو تھے وہ سب نیچے والے پورشن میں تھے۔ امی نے عمر سے یہ کہا کہ تمہیں بخار ہے، تم اوپر نہیں جاؤ گے، تم میرے پاس سو جاؤ۔ امی، میری خالہ اور میری ممانی، وہ لوگ ایک کمرے میں تھے اور ابو وغیرہ جو تھے وہ دوسرے کمرے میں تھے۔ ہم سارے کزنس جو تھے ہم لوگ اوپر والے چھت پر تھے، ہم لوگ لوڈو کھیل رہے تھے۔ موسم کافی زیادہ اچھا تھا، فارم ہاؤس کافی زیادہ بڑا تھا، ہم لوگوں نے اس کی ونڈوز کھول دی تھیں، باہر سے بہت ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی ہم لوگوں کو ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے باہر جو فارم ہاؤس کا گیٹ ہے اس کو زور زور سے کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ وہاں پر فارم ہاؤس کے گیٹ پر کوئی بھی چوکیدار نہیں تھا کیونکہ وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں تھا، ہم لوگ آئے تھے۔ اب جب ہم لوگوں نے گیٹ کی آواز سنی، بہت زور زور سے کوئی گیٹ کو بجا رہا تھا، ہم لوگ بھاگتے ہوئے ٹیرس پر آئے کہ اتنی رات کو بھلا کون آ سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ٹیرس پر آئے، باہر گھپ اندھیرا تھا۔ وہاں پر گیٹ لائٹس تو لگی ہوئی تھیں لیکن وہ لائٹس اتنی زیادہ روشن نہیں تھی کہ ان میں دیکھ سکتے کہ باہر کون کھڑا ہے۔ ہم لوگ نیچے بھاگے، جیسے ہم لوگ نیچے آئے تو ہم لوگوں نے گھر والوں کو جگایا کہ باہر بہت زور زور سے کوئی گیٹ کھٹکھٹا رہا ہے۔ ماموں بھی جاگ گئے، ابو بھی جاگ گئے کہ دیکھتے ہیں باہر کون آیا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ سب وہاں پر باہر نکلے، زور زور سے کوئی گیٹ کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ جیسے ماموں گیٹ کے پاس گئے، ماموں نے پوچھا کہ باہر کون ہے۔ جنگل کا علاقہ تھا، ہم لوگ تو کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، نہ ہی وہاں پر کوئی آبادی تھی۔ تبھی باہر سے ایسی آواز آنے لگ گئی جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ رو رہی ہے۔ ماموں نے جب آواز سنی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ باہر تو اتنی رات کو بھلا 1:30 پونے 2 بجے کون عورت ہو سکتی ہے، جنگل کا علاقہ ہے۔ میرے ابو نے کہا کہ دروازہ مت کھولیں، پتہ نہیں کون ہے اور کون نہیں۔ ماموں نے کہا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، شاید پاس میں کوئی آبادی ہو، کسی کو مدد کی ضرورت ہو، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ جیسے ہی ابو اور ماموں نے دروازہ کھولا، باہر جب دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی 1 منٹ پہلے باہر ایک عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ آوازیں تھم گئیں۔ وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون تھی اور کیا معاملہ تھا۔ سب اندر آ گئے کہ یہ کیا ماجرا تھا کیا نہیں۔ عمر جو تھا وہ کمرے میں سو رہا تھا، تبھی ایک دم سے عمر نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا اونچی آواز میں چلا رہا تھا، اتنی اونچی آواز میں چلا رہا تھا جیسے اس کی آواز وہ تھی ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے جب اس کی چیخیں سنی ہم لوگ سارے اندر بھاگے۔ جا کر جب ہم لوگوں نے دیکھا تو عمر کے بیڈ کے پاس ایک عورت کھڑی تھی، وہ بہت زیادہ بھیانک تھی۔ ہم سب نے اس کو دیکھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بلیک کلر کا اس کا ڈریس تھا کیونکہ باہر ٹی وی لاؤنج کی لائٹس جل رہی تھیں اور اس کی روشنی اندر تھی اور کمرے میں بھی 0 لائٹ جل رہی تھی۔ اس کی روشنی میں جب ہم لوگوں نے دیکھا وہ بہت قداور عورت تھی اور ایسے تھا جیسے وہ عمر کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تبھی ایک دم سے جیسے ہی امی اندر بھاگی تو وہ عورت غائب ہو گئی اور ایسا لگا کہ عمر کو کسی نے بیڈ کے اوپر پٹکا ہے۔ امی تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔
وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کو کوئی سکتا ہو گیا ہے. وہ صرف اور صرف ایسے ہو گیا تھا جیسے پتھر کا ہے. ہم لوگ تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے. وہ نہ ہم لوگوں کو پہچان پا رہا تھا، نہ بات کر رہا تھا. امی بہت زیادہ رونے لگ گئیں. اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھی. ابو نے دم کیا، بہت زیادہ دیر دم کیا. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو اس نے ایک بہت زور سے چیخ ماری اور رونے لگ گیا. امی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. وہ بہت ڈرا ہوا تھا. ہم لوگ سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. تبھی اس نے یہ کہا کہ وہ آنٹی مجھے لینے آئی تھی. آنٹی میرے پاس آئی اور آ کر مجھے یہ کہنے لگی، عمر چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں، میرے ساتھ چلو. تو جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا. وہ یہاں پر کھڑی تھی. ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا تھا. امی تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں. میری ممانی نے یہ کہا کہ لگتا ہے جس درخت کے پاس گیا تھا وہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ہوگا، وہی اس کو ڈرا رہی ہوگی. ایسا کچھ بعض اوقات ہو جاتا ہے. امی نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے تو یہاں پر نہیں رہنا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. ہم لوگ صبح یہاں سے واپس چلے جائیں گے. 2:45 کا ٹائم، ہم لوگ سب جاگ رہے تھے. امی نے ہم لوگوں کو کہا کہ تم لوگ بھی سو جاؤ، صبح ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. ابو نے بھی کہا، ماموں نے بھی کہا. خیر ہم لوگ واپس کمرے میں چلے گئے. ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ وہ کیا تھا کیا نہیں. جیسے ہی آدھا پونا گھنٹہ گزرا، امی کی چیخیں آئیں. امی ایسے تھا جیسے امی بہت شور مچا رہی ہیں اور اونچی آواز میں رو رہی ہیں. ہم لوگ جب سارے پھر جاگے، پھر بھاگے نیچے تو دیکھا تو امی ٹی وی لاؤنج پہ کھڑی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ عمر کمرے میں نہیں ہے. ہم لوگ تو سارے خوف زدہ ہو گئے کہ عمر کہاں پر چلا گیا ہے. گھر کا سارا ہم لوگوں نے کمرے چھان مارے، کسی باتھ روم میں کسی جگہ پر وہ نہیں تھا. جیسے ابو اور ہم لوگ سب باہر گیٹ کی طرف بھاگے کہ ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں. تبھی ہم لوگوں نے دیکھا ادھر ماموں کے فارم ہاؤس میں جھولے بھی لگے ہوئے تھے. وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا تو عمر ایک جھولے پر بیٹھا یوں جھولے جھول رہا تھا جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہے. جس پینگ کے اوپر وہ بیٹھا تھا وہ کافی اونچی جا رہی تھی. ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ جھولے لے رہا اور اتنی عجیب و غریب آوازوں میں ہنس رہا تھا، جب ہم لوگوں نے اسے دیکھا تو اب ہم لوگ اس کے پاس جانے لگے، اس کو آوازیں دے رہے تھے، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تبھی ایک دم سے ایسا لگا جیسے وہ جھولا جھولتے جھولتے رک گیا ہے. عمر اس کے اوپر ہنستے ہنستے چپ ہو گیا اور اس نے اپنا سر جیسے نیچے کر لیا. ابو بھاگتے ہوئے آگے گئے. ابو نے اس کو اٹھایا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کسی نے پکڑا ہوا ہے. ابو اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے. سارے چیخ رہے تھے. بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اتنا خوفناک وہ منظر تھا. اس کو اندر لے کر آئے. وہ ایسے ہوا تھا جیسے بالکل یک ٹھنڈا برف کی طرح ہوا ہے. اسے بار بار پوچھ رہے تھے کہ تمہیں باہر کون لے کر گیا ہے، تم اتنی رات کو باہر جھولے کہاں لے رہے تھے. وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا. امی نے یہ کہا کہ یہاں پر رکنا بہتر نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کو وہ مخلوق نقصان پہنچا دے. ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہم لوگ ابھی نکل جاتے ہیں. آج ہی ہم لوگ آئے تھے، آج ہی یہ سب ہو گیا. ہم لوگوں نے جلدی سے سامان وغیرہ اکٹھا، کھولا ہی نہیں تھا ابھی، سامان وغیرہ جو کھلا ہوا تھا تھوڑا بہت وہ اکٹھا کیا. 3 گاڑیوں پر تھے ہم لوگ. راتوں رات ہم لوگ اس فارم ہاؤس سے نکل پڑے. صبح کو ہی جا کر ہم لوگ حیدرآباد پہنچے. جاتے ساتھ ابو اور ماموں عمر کو ایک بزرگ تھے، ان کو جانتے تھے، ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے جب پڑھائی کی، دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا اس بچے کے پیچھے جنات لگے ہوئے ہیں. جس درخت پر یہ گیا تھا وہ آصف زدہ جنات تھا اور وہاں کی جو مخلوق جنی تھی وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اس جنگل میں بے تحاشا جنات ہیں اور جو فارم ہاؤس ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ آصف اور جنات کا بسیرا ہے. امی تو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ ہمارے بھائی کو، ان کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. بالکل چھوٹا سا بچہ تھا وہ. خیر انہوں نے کہا کہ اس کو 7 دن دم کروائیں. انہوں نے ایک تعویذ دیا اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے. اس کے گلے میں تعویذ بھی ڈال دیا اور دم کروانا بھی شروع کر دیا. اس کے بعد جب اس کو گھر لے کر آئے، ہر روز رات کو وہ روتا تھا. اسے ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی دور سے کھڑا ہو کر ڈراتا ہے. وہ باقاعدہ اشارے کرتا تھا اور اشارے وہ جس طرف کرتا تھا وہ ہم لوگوں کے کمرے کا کبھی ایک کونا ہوتا تھا اور کبھی باہر صحن کی سیڑھیاں ہوتی تھیں. اس طرح وہ اشارے کر کر کے روتا تھا جیسے اسے وہاں پر کوئی دکھائی دیتا تھا. اس کے دم کو بھی چھٹا دن تھا. اس رات کی بات ہے. ہم لوگ سارے اکٹھے ہی سوتے تھے. امی اور ابو اس کو اپنے درمیان میں سلاتے تھے کہ وہ ڈر نہ جائے. جیسے ہی رات ہوئی آج وہ رویا نہیں. امی کو یہ تھا کہ شکر ہے یہ آرام سے سو گیا ہے. ابو کی کہیں آنکھ کھلی تو ابو نے جو منظر دیکھا وہ بہت ڈراؤنا تھا. ابو کی بھی چیخیں نکل گئیں. وہ بہت زیادہ ڈر گئے.
فوراً سے قرآن پاک پکڑ کر انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ جب ہم لوگوں نے شور شرابہ سنا ہم لوگ بھاگے تو ابو کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عمر کے پیروں کی طرف ایک عورت بیٹھی تھی، اس کی زبان بہت لمبی تھی، اور وہ عورت جو تھی اس کی زبان بالکل عمر کے پیروں کے اوپر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی زبان سے عمر کے پاؤں چاٹ رہی تھی۔ اسے بہت سخت بخار تھا۔ ابو نے کہا کہ میں نے اتنا بھیانک روپ کبھی نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ انہوں نے تو دم بھی کیا، تعویذ بھی دیا، پھر ایسا کیوں ہوا ہے؟ دوبارہ ان کے پاس صبح لے کر گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ مخلوق اسے چھوڑ دے گی، کیونکہ آج 7واں دن ہے۔ 6 دن تک اگر آج یہ روتا، اگر یہ اس پر رسپانس کرتا، وہ ہر رات آتی تھی مختلف روپ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے، لیکن تعویذ کے اثر کے وجہ سے وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکی۔ یہ ڈر کے رو پڑتا تھا اور وہ غائب ہو جاتی تھی۔ آج اللہ کی طرف سے آپ کی آنکھ کھل گئی اور یہ بچہ بچ گیا۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے دم پورا کروایا، تعویذ گلے میں ڈالا۔ امی ابو کو تسلی نہیں تھی، اس کے بعد بھی وہ عمر کو لے کر ایک اور بزرگ تھے ان کے پاس گئے، وہ ایک بہت بڑے دربار پر ہوتے تھے۔ انہوں نے بھی پڑھائی کی، تعویذات دیے اور یہ کہا کہ اس کے اوپر سایہ ہوا ضرور تھا لیکن اب اس کے پیچھے کوئی مخلوق نہیں ہے، اس بچے کی ہمیشہ حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ یہ ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں پر جنات ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ جنات کی نظر میں جو انسان، کوئی بچہ، کوئی بھی کسی بھی ایج گروپ کا پرسن آ جائے تو وہ جنات کے قبیلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ اگر ایک جنات نے اس کی جان چھوڑ دیا، اگر ایک کا اثر سایہ اس پر سے ہٹ گیا ہے تو کوئی اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ اب میرا بھائی بڑا ہے لیکن ابھی بھی کبھی کبھار وہ اکیلا ڈر جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی سایہ دکھائی دیتا ہے یا کوئی پرچھائی دکھائی دیتی ہے اور وہ میری آنکھوں کے آگے آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقرا آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں آن ایئر کی ہے۔ وقاص احمد نے بھی ایک سٹوری شیئر کی ہے۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر اس کو ضرور وزٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔